بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں محمد نور الحسن اور میری ماں پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج مشکل یہ ہے کہ جن سے آج مجھے بات کرنی ہے وہ ہمارے سب کے بگ بردر بھی ہیں اور سپر مین بھی ہیں۔ اب بگ بردر بھی ہو اور سپر مین بھی ہو تو آپ سوچیں اس کے بارے میں اور کیا بندہ بات کرے۔ ان کے بہت سے احسانات ہیں، ہزاروں لوگوں کے ذہنوں پر، دلوں پر، ان کے اجسام پر، ان کے فیصلوں پر، ان کی کیا کہیں گے آپ، ذہن سازی پر، تربیت پر۔ اور میں آج پیشگی پاکستان کے ان تمام لوگوں کی طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے پاس ہیں، آپ ہمارے بگ بردر ہیں اور آپ سپر مین بھی ہیں، اور یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہیں ڈاکٹر خالد جمیل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈز۔ ارے اللہ آپ کو آپ نے سلامت۔ بہت کچھ کہہ دیا ڈاکٹر صاحب اور آپ جیتے رہیں، یہ اللہ کچھ تعالیٰ بھی آپ کو۔ نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے اگر میں نے بڑے مختصر سے آپ سے اگر شناسا نہ ہوں یا آگے آپ نے کیا کیا پڑھائی کر لی ہے یہ بتا دیں پہلے، پھر تو چلتے ہیں آگے میں بیسکلی اور میں گنتا جاؤں گا۔ میں گریجویشن تو کی تھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے، MBBS کیا۔ MBBS ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے FCPS کیا، کالج آف فزیشین اینڈ سرجن ان پاکستان سے، اللہ اکبر۔ یہ اسپیشلائزیشن جی بالکل ٹھیک۔ پھر اس کے بعد میں نے رائل کالج آف فزیشینس جو لنڈن ہے جی وہاں سے اسپیشلائز کیا ریہیبلیٹیشن میڈیسن، بالکل ٹھیک۔ اور پھر میں نے لنڈن یونیورسٹی وہاں سے نیورولوجی کے اندر اسپیشلائز کیا، مائنڈ سائنسز ان نیورولوجی کے بعد۔ بالکل ٹھیک۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک جاپنیز ڈگری ہوتی ہے ہماری ڈسیبلٹی میں، وہ میں نے کی، وہ میں نے لیٹر ایج میں کی، لائک ان 90s، یہ تو شروع کی ایجوکیشن تھی میری۔ اور پھر میں جب پاکستان یہاں پہ سیٹل ہو گیا تو آئی ورکڈ ایز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ریہیبلیٹیشن میو ہاسپٹل، اور جو ہمارا کالج آف فزیشین اینڈ سرجن جو سب سے ہمارا معتبر ادارہ ہے اس کی فیکلٹی کا میں پہلا ڈین تھا۔ ماشاء اللہ، چشم بدور۔ تو یہ جتنے بھی ڈاکٹرز تھے، کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے آئی کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، دل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن ڈسیبلٹی کا کوئی ڈاکٹر یا اس کا اسپیشلائزیشن نہیں تھی۔ ٹھیک۔ وہ چونکہ اسٹارٹ ہی میں نے کروائی، تو دس از ہاؤ وہ، اور میں آپ تو ان میں سے ہیں جنہوں نے ہمیں پھر اسپیشل سے پرسن ود ڈفرینٹ ایبلٹیز کا سبق بھی دیا۔ میں یہ بات ان سے کوالیفیکیشن کی اس لیے کر رہا تھا کہ آپ اس بندے پہ سوچیں کیا گزرے گی جس نے بڑی مشکل سے دھکے لگا کے BA کیا اور اس کے سامنے ایسی شخصیت بیٹھی ہو ایسی ہی جیسے آپ K2 پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وی آر پراؤڈ آف یو۔ تھینک یو ویری مچ۔ لیکن میں نور ایک بات ضرور کہہ دوں، آپ یو آر ٹو ہمبل۔ آپ دیکھیے جو علم ہوتا ہے نا، یا جو ڈگریز ہوتی ہیں وہ کاغذ کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اصل میں جو دانش ہوتی ہے نا اس میں تربیت شامل ہوتی ہے، اس میں ایک وقار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے۔ اور ہم آنیسٹلی، میں تو ہمیشہ جب بھی غائبانہ بھی ملاقات ہوتی ہے تو آئی آلویز ہیو اے لاٹ آف، میں اگین اگر بہت سے لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو، ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ جو پنجابی میں بات کرتے ہیں نا، حالانکہ میں گاؤں کا رہنے والا پنڈو ہوں، تو آپ ان کو پنڈو سمجھتے تھے۔ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کی ہسٹری میں گلیمرائز کیا پنجابی کو۔ مشتاق صوفی صاحب کا وہ آئیڈیا جو پھر ذوالفقار فاروق صاحب، یہ بالکل آپ صحیح، اگر ابھی آپ نے پہچانا ہے تو بالکل صحیح، آپ کا جواب درست ہے۔ سندس جمیل ان کی صاحبزادی ہیں۔ ہاں آپ بالکل صحیح سوچ رہے۔ ڈاکٹر صاحب میں کہیں سے اگر چلوں، آپ کا سٹار سائن کیا ہے؟ کینسر۔ اور یہ بنتا ہے کوئی جون جولائی کا ہوتا ہے؟ جولائی، 5 جولائی۔ سنا ہے کوئی لائلٹی کی تو اخیر ہوتی ہے اس ستارے کے لوگوں میں؟ آئی ڈونٹ نو، میرا کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں رہا سٹارز میں۔ ٹھیک، مطلب یہ نہیں کہ آئی ڈونٹ، میں ان کو مانتا نہیں ہوں، لیکن کوئی میری زیادہ تحقیق نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اور آپ کس شہر میں آپ کی جائے پیدائش جو ہے؟ میں ایکچولی آئی واز بورن ان جہلم، براٹ اپ ان کوئٹہ۔ اچھا، اور اس کے بعد میری بیسک ایجوکیشن کراچی میں، پھر کیڈٹ کالج پٹاروں میں۔ اچھا جی،
صدر پاکستان بھی جہاں پڑے. بالکل. ہاں, آصف زرداری میرے ہی ہاؤس میں تھے, جناح ہاؤس میں. اچھا جی. اور ہی واز اے ایئر سینئر ٹو می. ٹھیک. یہ بات ہے 1970 سے 75 تک. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد پھر میں کنگ ایڈورڈ آ گیا. ٹھیک. اور پھر باہر چلا گیا. ماشاء اللہ. آپ کتنے بہن بھائی آپ لوگ؟ میں سب سے بڑا ہوں, پھر میری ایک بہن, پھر اس کے بعد میری ایک اور بہن, تو 2 بہنیں اور 2 بھائی. ایک بھائی انفارچونیٹلی آج سے کافی عرصہ پہلے ہی ہیڈ اے سڈن برین ہیمریج, وہ انگلینڈ میں ہی ڈائیڈ. اینڈ یو آر دی ایلڈسٹ. آئی ایم دی ایلڈسٹ. خالد جمیل جو نام آپ کا, تو یہ کس نے رکھا تھا؟ مطلب کیا یاد پڑتا ہے, کبھی پوچھا آپ نے بڑوں سے یا؟ میرا جو نام ہے میرے والد صاحب نے رکھا تھا سہراب. اچھا جی. ہاں, اچھا. کیونکہ ان کو رستم بہت پسند تھا. اور ہم اس زمانے میں پیدا تو میں جہلم میں ہوا, پر کوئٹہ میں تھے. ٹھیک ہے. اور مائی فادر ہی واز اے ویری آئی تھنک جو لفظ آپ نے استعمال کیا نا, سپر مین. مائی فادر واز دا فرسٹ سویلین ان پاکستان جن کو تمغہ شجاعت ملا تھا اس وقت. اچھا جی. 1958 میں. اچھا جی. اور ان کے ہیڈ منی, یعنی افغانستان کی حکومت پہ جو بارڈر سیٹنگ ہو رہی تھی, ان میں ان کا کنٹریبیوشن تھا. اچھا جی. اور ان کا ہیڈ منی اس زمانے میں 50,000 روپے رکھا تھا. سر کی قیمت جو سر کی قیمت جو ہوتی ہے. اینڈ ہی سروائیوڈ الحمدللہ. اور ان کے ساتھ 2 لوگ شہید ہوئے کئی انکاؤنٹرز میں. اور ان کا جس بات پہ ان کو ملا تھا, ا بلیٹ ٹچڈ ہز کیپ. اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک شخص تھا جو بہت زخمی تھا, اس کو دشمن کے علاقے سے لے کر آئے تھے وغیرہ وغیرہ. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے, خیر آج کل بھی بہت اہمیت ہے پریزیڈنشیل ایوارڈ کی, تو اس زمانے میں جی وہ تو 58 جب آپ بتا رہے ہیں. جی, اور زندہ کو, ورنہ عام طور پہ شہادت کے غازی جسے آپ کہیں گے, اور وہ بھی 1958. تو وہ ابا جی نے تو ان کو میرے خیال ہے, اینڈ ہی واز اپنے زمانے میں واز اے گڈ ریسلر آلسو. اچھا جی. تو ان کو شاید, تو میں کبھی کبھی کہا کرتا تھا کہ نہیں آپ سہراب ہی رہنے دیتے میرا نام, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نام ہوتے ہیں نا جی, ان کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ پہ. تو لیکن میرا نام خالد جو تھا اس زمانے میں, خالد واز بیسکلی اے ماڈرن نیم. ٹھیک ہے. طارق ہو گیا, خالد ہو گیا, یہ میری امی نے رکھا. یہ آپ کی والدہ نے, میری والدہ نے رکھا. میں اگر اس وقت یہ جاننا چاہوں کہ آپ جو اتنے سارے لوگوں کی انسپریشن ہے, اور جنہوں نے اگر آپ کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور اس جنم سے بھی واقف ہیں, تو وہ سارا, لیکن خالد کے معنی ہمیشہ رہنے والے, یہی معنی ہے خالد کے؟ جی جی. اور تو کس کے آپ, مطلب اگر میں اس حادثے کی بات کروں جس نے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا کہیں گے, یا چیلنج ہی کہیں گے, وہ ہوا کیا, کچھ اگر جان سکیں اور پھر ہم آگے بڑھیں. دیکھیے میں بڑا اچھا ایتھلیٹ تھا اور بڑا خوش تھا, خوش تو خیر اب بھی ہوں ماشاءاللہ. اور آئی واز ڈوئنگ ویری گڈ ان کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. میں نے ٹاپ کیا تھا بورڈ میں. کئی میں میرا فرسٹ میرٹ تھا. اچھا, میں وہاں پہ اس زمانے میں ڈبیٹس وغیرہ ہوتی تھی, تو آئی واز دا بیسٹ ڈبیٹر. اچھا, تقریری مقابلے 110 میٹر ہرڈلز میں آئی واز پاکستان نمبر 2 نیشنل گیمز میں. پاکستان یونیورسٹیز ہمارے ہائیسٹ وہی ہوتی ہے نا, وہ تو بالکل ہی عام سی بات ہے. پاکستان نمبر 2 in 100 میٹرز, وہ اسپرنٹ پورا ہو 110 میٹرز. تو وہ دین سڈنلی ایک ہمارا دوست تھے, تو ان کے بھائی کی شادی تھی جی, تو اس پہ وی ور گوئنگ ٹو اسلام آباد. جی, تو گجر خان کے قریب کار کا ایکسیڈنٹ ہوا, تو 2 people died actually in that accident. ہاں, اور میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب میں 3rd ایئر کا میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا, تو مجھے اسی وقت پتہ لگ گیا کہ مجھے کیا ہو گیا. 3rd ایئر آپ میڈیکل میں تھے, اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی انٹینسٹی ہے, یہ کیا ہے. اب وہ ٹرک کے ساتھ ٹکرا کے جب وہ الٹی ہوئی گاڑی, تو شام کا وقت تھا, تو لوگ گزر رہے تھے وہاں سے, تو ایک گاڑی میں 1-2 لوگ آئے, پوچھ پاچھ کے چلے گئے. تو ایک آرمی کے کیپٹن تھے یونیفارم میں جی, تو انہوں نے آگے دیکھا, تو ان کا کہ ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے تو پوری ہیلپ کیجیے گا, ورنہ مت کیجیے گا. یہ آپ نے بات اس وقت کی ہے اسے؟ اچھا, کیونکہ میں ہوش میں تھا. ٹھیک. اور مجھے پتہ چل چکا تھا. اینڈ ون آف مائی آنٹیز شی واز لائنگ ڈیڈ
بسائڈس می اور ان کے میاں کرا رہے تھے. تو کہہ لگے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا مجھے اسپائنل کارڈ انجری ہو گئی ہے, اگر آپ لوگوں نے مجھے یوں پکڑ کے اٹھایا تو پوری کٹ جائے گی. اللہ, آپ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہینڈلنگ جو ہے وہ صحیح ہو. پھر کیا ہوا کہ تو کیسے, تو میں نے کہا 2 کام آپ اگر کر سکتے ہیں, ایک تو مجھے گجر خان کے ہاسپٹل میں نہ لے کے جائیے گا, یہ نہیں کہ وہ برا ہوگا, وہاں کیئر نہیں ہوگی, جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا جو ڈی ایچ کیو ہوگا. جی. تو میں کہا مجھے سی ایم ایچ اگر لے جائیں, وہ کہہ لگے میں تو لاہور جا رہا ہوں اپوزٹ ڈائریکشن میں. ٹھیک. تو میں کہا آپ دیکھ لیں, اگر کبھی یہ ایک ایسا احسان ہوگا کہ اللہ forget all my life. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور یہ وہ ٹائم ہے جب ریسکیو سروسز بھی نہیں ہے, جیسے آج 1122 کتنا وہ بھی نہیں. وہ یوں پکڑ کے 3 لوگوں نے, جس طرح میں نے بتایا, تو انہوں نے مجھے گاڑی میں ڈالا. مجھے باقیوں کا نہیں پتا کیا ہو رہا تھا. اینڈ دے ٹک می ٹو CMH پنڈی. تو آئی تھنک اس کی وجہ سے میری کافی بچت ہو گئی. اور مجھے ایک چیز یاد ہے کہ جب میں گاڑی کی اس سیٹ پہ لیٹا ہوا تھا اور میں جا رہا تھا ہاسپٹل کی طرف, تو چند خیالات جو آ رہے تھے مجھے آج تک یاد ہیں. وہ کیا خیال تھے؟ ایک خیال یہ تھا کہ اچھا تم کو اتنا تکبر ہوا کرتا تھا اپنی ٹانگوں پہ, اب کیا کرو گے؟ دوسرا خیال مجھے آتا تھا, میری ایک عادت تھی کہ میں چونکہ اچھا سپورٹس مین تھا, باکسر بھی تھا میں, اور آرمی کا بیسٹ باکسر, بیسٹ لوزر. اچھا جی. بیسٹ لوزر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ مار کھائے لیکن ہار نہ مانے. ٹھیک. تو میری عادت تھی کہ اگر 2 لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہوا کرتی تھی نا, تو میں چاہے کو غلط ہو صحیح ہو تو کمزور کی سائڈ لیا کرتا تھا. یہ بالکل نور صحیح بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا یار اب تو کوئی لڑائی ہوا کرے گی تو میں تو کچھ کر نہیں سکوں گا. تیسری میری ایک عادت تھی, میں جنازے کو کندھا دیا کرتا تھا. میں ایک دفعہ ٹرین میں جا رہا تھا, ٹرین رک گئی تھوڑی دیر کے لیے, تو ایک جنازہ جا رہا تھا, تو میں بھاگتا ہوا گیا, ایویں ہی اس کو کندھا دے کے اپنی قسم پوری. تو میرے یہ ذہن میں یہ خود کلامی آپ کی اس سارے رستے میں یہ ہو رہی ہے جب تک آپ ہسپتال جا رہے ہیں. اور مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ میں جتنا اچھا مجھے ہونا چاہیے تھا میں ویسا نہیں ہوں. میں بہت سیلفش تھا, مجھ میں تکبر تھا, مجھے ان پہ ٹانگوں پہ بہت ناز ہوا کرتا تھا. اور میں پڑھائی کرتے ہوئے لوگوں کے نوٹس دیکھ لیا کرتا تھا, اپنے نوٹس لوگوں کو نہیں دکھایا کرتا تھا, کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ جتنے بھی ہم ٹاپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, جب تک خود غرض نہ ہوں ٹاپ نہیں کر سکتے. آپ ہوں گے, اچھے لوگ بھی ہوں گے, لیکن میں اچھا نہیں تھا. یہ خالد جمیل اپنے آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں. مجھے لگا کہ اچھا یہ سارا سورڈ آف آنر لینا اور یہ میڈلز لینا, تو یہ کتنی دیر لگی ہے؟ 10 سیکنڈ لگے ہیں اور سب اللہ نے چھین لیا. تو دس از ناٹ ریئل لائف, دس از ناٹ ریئل ورلڈ. آئی تھنک دیٹ از ہاؤ آئی واز ٹرانسفارمڈ. سر جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہ کوئی واز دیر اے سیریز آف سرجریز یا کیا کوئی؟ میرا کافی میں آپ کو ایک لطف کی بات بتاؤں. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد میرا آپریشن ہونا تھا دا نیکسٹ ڈے. اچھا جی. اب یہاں پہ میری امی ساتھ تھی, تو میں ان کے حوالے سے بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ اطلاع ان کو ہوئی جب آپ ہاسپٹل پہنچے؟ ہاں, دے ور ان کوئٹہ, وہ پہنچ گئے. تو مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ صبح اس کا آپریشن ہونا ہے, تو اس کو ہم نے ٹرن نہیں ہونے دینا. اوکے. ایک ہی پوزیشن میں بالکل سیدھا. ہاں, کیونکہ حرام مغز دب جائے گا ٹرن کرنے سے. ٹھیک ہے. اب مجھے بے چینی ہو رہی تھی اور بڑی تکلیف ہو رہی تھی, تو میں امی کو کہتا تھا, میں نے کہا امی مجھے کروٹ لینی ہے. امی کہنے لگی بیٹا سختی سے تمہیں منع کیا گیا ہے. میں کہا جس طرح بچہ رونے کے انداز میں کہتا ہے امی آپ کچھ کریں نا میرے لیے. تو امی کہتی ہیں اچھا. اب امی کو تو نہیں پتا تھا کہ کتنا وہ ایک کہتی ہیں اچھا میں باہر دیکھ کے آتا ہوں, کوئی ڈاکٹر تو نہیں دیکھ رہا. اب نہ امی باہر گئیں اور انہوں نے دیکھا تو تیزی بھاگتی ہوئی آئیں, کہتی ہیں اچھا جلدی نہ لے لے کروٹ. حالانکہ اس کروٹ نے میری زندگی میں بہت بڑا نقصان پیدا کیا. اور آپ چاہتے تھے ایسا؟ میں
مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ گھبرا رہے تھے اور آپ مجھے پتہ نہیں تھا کہ بس مجھے دلا دے کر. تو بعد میں جب میں نے امی کو بتایا تو نور کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں وہ نفع نقصان نہیں دیکھتی. وہ نفع نقصان نہیں دیکھتی. امی بعد میں ساری عمر مجھے کہتی رہیں کہ میرے بیٹے کاش میں تم سے اتنا پیار نہ کرتی کہ میں تمہیں کروٹ، میں بلکہ تمہیں سختی سے، لیکن تمہاری بات کبھی میں نے ٹالی نہیں تھی زندگی میں. تو تم دیکھو تم اچھا چل لیتے اگر میں تمہیں کروٹ نہ دلواتی. تو میں کہا امی آپ کی اس کروٹ دلوانے کی جو تکلیف ہے اس کی مٹھاس ابھی تک میں محسوس، آئی فیل ویری ہیپی جب میں تھوڑا لنگڑا کے چلتا ہوں سارے کے ساتھ. تکلیف کی مٹھاس. ڈاکٹر صاحب یہ آپ تو چونکہ اتنی ماؤں سے آپ کا رابطہ ہے، میں جانتا ہوں، آئی وش کبھی ہم اس پر اور بھی تفصیل سے بات کر سکیں. آپ نے بتا بھی دیا یہ ماں ہوتی کیا ہے. مطلب اگر میں اف آئی آسک یو کہ ڈاکٹر خالد جمیل بگ بردر سپر مین اپنی والدہ کے بارے میں بات کریں تو بچپن سے لے کے اس موڑ تک کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی پرسنالٹی کو؟ جیسے آپ نے ابا کا ذکر کیا، مصطفیٰ شجاعت کا ذکر کیا، کیسے آپ ان کو یاد کرتے ہیں اپنی اماں کو؟ دیکھیے مائیں مجھے لگتا ہے کہ ساری ایک جیسی ہوتی ہیں. واہ. کیونکہ یہ محبت میں اللہ کا پرتو ہوتی ہیں. اور کا پرتو ہے. ہاں، اور یہ صرف انسانی مائیں نہیں. ہاں جی 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 یہ تمام مائیں، چاہے وہ چڑیا ہو، اور ان سب کا مقام وہی ہوتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. اچھا، دوسرا میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ کئی دفعہ میں دیکھتا ہوں ایسا ڈاکٹر پیشنٹ آتے ہیں میرے پاس اور مجھے لگتا ہے کہ جو بیٹا ہے، یعنی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک لڑکا آیا اپنی ماں کے ساتھ، ماں تھوڑی غریبی لگ رہی تھی اور بیٹا کچھ بہتر لگ رہا تھا. تو جب اس نے چیک ویک کرا لیا تو فیس اس نے کہا، تو میں کہا باہر جمع کرا دیں. تو اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے کچھ پیسے نکالے. تو مجھے دیکھ کے اتنا افسوس ہوا. میں نے کہا یہ کمبخت پینٹ قمیض پہن کے، یہ عمر ہے کہ ماں کی خدمت کرنے کی، تو ماں اپنے پیسوں سے فیس عطا کرے گی. تو میں نے اسے ایک بات کہی، اور وہ لڑکا ابھی تک آتا ہے میرے پاس، اور وہ ماں بھی آتی ہے میرے پاس. میں نے کہا دیکھو بیٹا، جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے اور وہ سسرال میں جاتی ہے نا، تو وہ ایک نیا ماحول ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے یا نہیں. تو جس دن اس کا پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے نا، تو جب وہ سینے کے ساتھ لگاتی ہے تو وہ دل میں کہتی ہے تو کیا ہوا، اے وڈا ہوئے گا نا، اے من کار لے کے دے گا، اے میرے ہاتھی اے کرے گا، اے میرے ہاتھی اے کرے گا. تو اس کے بعد وہ ساری عمر اس کو پالتی رہتی ہے اس دن کے لیے. تو میں نے اسے کہا کہ وہ جس چیز کے لیے پالتی رہتی ہے نا، اس کو مان کہتے ہیں. مان کہتے ہیں. اور اب تم ماں کو دیکھو، میم الف نون غنہ، اور مان میں ایک نقطہ ڈالنا ہوتا ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ نقطہ جو ڈال دیتا ہے نا، کیونکہ بڑی عمر میں آ کے ابھی میری یعنی میں آپ کو ایک دو اور مثالیں دیتا ہوں، یعنی ہاؤ مدر بیہیوز. میں نے انگلینڈ جانا تھا اسکالرشپ کے پہ، جلد زیادہ صاحب نے اسکالرشپ دیا. لاسٹ مومنٹ پہ اسکالرشپ جو تھا وہ کینسل ہو گیا. اچھا جی. تو میں ڈپریشن میں. امی نے دیکھا کیوں ہے، میں کہ امی جی تو میں تو اسکالرشپ میرا ختم ہو گیا. پھر کی ہویا، میں اپنی زمین بیچ دیں گی. یعنی آپ ماں کا جو ہوتا ہے نا، وہ صرف اس نے اولاد پہ لٹانا ہوتا ہے. اللہ، صدقے قربان بھی تو وہی کہتی ہے. اور میں کبھی کبھی میں ماں کی مثال برف کی طرح دیتا ہوں. جیسے برف ہوتی ہے نا، وہ کھرتی رہتی ہے، کھرتے 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 ختم ہو جاتی ہے. مجھے کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے. میں نے والد صاحب سے زیادہ ان کی موجودگی میں پیار کا اظہار کیا اور جتایا، امی کو اگنور کیا. ہم ایکسپریسو بھی تو نہیں ہوتے شاید اکثر. تھوڑا وقت سے کہہ دو ابھی بھی وقت ہے،
ابا جی سے جو کمیونیکیشن لیول تھا وہ تو جو مدد ہوتی ہیں ان سے آدمی بعض اوقات کچھ لوگ زیادہ ایکسپریسو ہوتے ہیں جی کچھ کم. ٹھیک. آہا. اب میں نے آپ کی کتاب میں وہ ایک واقعہ میرے بڑے وہ زندگی کے قریب, اچھا بلکہ اس سے پہلے آپ نے بھی یہ بات کہی تھی تو میں ذرا اس طرف پہلے آ جاتا ہوں. یہ بھی میں نے دیکھا اور آپ سے بھی جب میرا یہ مکالمہ ہوا کہ جب بھی لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو موبائل دیکھتے ہیں, آپ کے بچوں کو دیکھتے ہیں, سب کو کہتے ہیں ٹھیک تو ہیں ڈاکٹر صاحب, ہاں ہے نا. اور اب میں اگر یہ پوچھوں کہ وہ آپ تو وہ بہت ہی باصلاحیت ہیں, لیکن وہ کیا چیزیں اور چیلنجز ہیں جسمانی طور پہ جس کو آپ لے کر چلے, اور پھر وہ ایک آپ کی یہ سگنیچر اسمائل, اور اس کے ساتھ میں آپ نے پتہ نہیں لگنے دیا اپنے اس چیلنج کا, تو یہ اس کے بارے میں تو بتائیے. ہاں میں دیکھیے, میں میڈیکل ری ایبلیٹیشن کا سب سے بڑا اصول یہ ہوتا ہے جی. کہ آپ کس طریقے سے اپنی کمی کو ظاہر نہ ہونے دیں. ٹھیک. بیکاز یو سی ہمارے یہاں بڑا عجیب سا ایک تاثر ہے, اللہ معاف کرے اگر آپ لنگڑا کے چلتے ہیں, آپ کوئی اور ایسا کام جس میں کوئی جسمانی کمزوری آ جاتی ہے تو پیپل اسٹارٹ کالنگ یو ود دیٹ نیم. ٹھیک. اب جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو 2-3 چیزوں کا میں نے بڑا خیال رکھا. ایک تو میں نے اپنے کاسمیٹکس کا بڑا خیال رکھا. میں نے کہا میں کل ڈاکٹر بنوں گا, کل ہو سکتا ہے میں شادی کروں, اگر میں شادی کروں تو میں اپنی بیوی کے ساتھ چلتا ہوا اچھا لگنا چاہیے. You've been extremely handsome. آپ کے ٹائز, آپ کے کوٹ اور 2 پیس, میرے خیال it's known to everybody. لیکن ایک ذہن میں یہ آپ نے بنایا, conscious effort تھی. بالکل ٹھیک. تو اب میں جب چلتا تھا تو جب میں ٹراؤزر پہن کے چلتا تو بہت مشکل سے چلتا, تو میں نے لمبا کرتا پہننا شروع کر دیا تاکہ آپ کے ہپس اور لیگز اس میں چھپ جاتی ہیں تو ڈسیبلٹی کم نظر آتی ہے. اچھا ٹی وی پہ میں نے اتنا سا پروگرام کیا تو جتنے کیمرہ مین نے ان کو کہا ہوا تھا کہ مجھے بٹھا کے دکھاؤ, ٹھیک, چلتے ہوئے نہ دکھاؤ. ٹھیک. اس اینگل, یہ نہیں کہ اس طرح چلنا کوئی بری بات ہے. بالکل ٹھیک. اچھا پھر ایک اور نور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, آپ کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بڑے جلدی کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں when they see, بیکاز ان کا جو باپ ہوتا ہے وہ ایک ہیرو ہوتا ہے ان کے لیے. سو اگر اس میں کوئی خامی جسمانی بھی نظر آ جائے نا تو بڑا لو ڈاؤن, دے فیل ویری لو. اب اگر آپ مجھے دیکھیں تو دیکھنے میں اکثر لوگوں کے ذہن میں تھا, کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی چھوٹا سا پولیو ہے. جی بالکل. میں پہلے تو ایک جملہ مکمل کروں اور اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں. اگر آج, یہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, کہ اگر آج اللہ تعالیٰ مجھے یہ چوائس دے کہ تمہاری یہ دونوں ٹانگیں یہاں سے کاٹ دوں گا اور یہ بیماری جو تم کو ہے یہ واپس لے لوں گا, تو مجھے اپنی امی کی قسم ہے میں اتنا خوش ہوں گا اور میں کہوں گا کہ اللہ میاں ابھی کر دے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جب اسپائنل انجری ہوتی ہے نا, چلنا تو کوئی معذوری ہے ہی نہیں نا. میرے یہاں سے لے کے اور نیچے پاؤں تک سینسیشنز نہیں ہیں. ٹھیک. اور سینسیشن کا مطلب ہے یہ آپ چھری سے آپ کاٹ بھی دیں جی مجھے محسوس نہیں ہوتا. جی. یعنی میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو چونٹیاں, ہاں وہ میں چاہ رہا تھا, وہ آپ کی کتاب میں ذکر ہے, وہ پلیز ذرا بتائیں کہ مطلب میں ناشتہ کر رہا تھا اور کچھ جیم گر گیا پیر پہ, تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو پوری جو پاؤں تھا کالا ہوا تھا, تو غور سے دیکھا تو چونٹیاں کاٹ رہی تھیں. اچھا یہ فروٹ کی پیٹی میں کیلیں لگی ہوتی ہیں, کئی دفعہ ہم پیٹی جی وہ کھولے تو لگی رہ جاتی. جی اندھیرے میں کچن میں گیا تو وہ کیل اندر چھپ گئی, پتہ ہی نہیں چلا. صبح جب میں نے دیکھا تو میرا بیڈ خون سے بھرا ہوا تھا. اچھا پھر آپ ایک سٹیپ آگے چلیں تو سنسیشنز نہ ہونا. اچھا اب یہ جو میری مومنٹس, یہ جو ٹانگیں ہیں جی اس میں میری یہ مومنٹ نہیں ہے. ٹھیک. اور یہ ٹانگ میں سیدھی کر سکتا ہوں
واپس یہاں تک نہیں لا سکتا. ٹھیک. میں کھڑا ہو سکتا ہوں لیکن کسی کو سہارا لوں تو چل سکتا ہوں. اب ویکنس بڑی ہے تو مجھے 2 لوگوں کو سہارا لینا پڑتا ہے. اچھا, اس بیماری میں آپ کا یورین کنٹرول میں نہیں ہوتا. ٹھیک. آپ کو یورین نکالنے کے لیے دن میں 3 دفعہ نالی ڈال کے پیشاب نکالنا پڑتا ہے. یہ جسٹ تھنک فار اے مومنٹ. ڈیلی آپ یہ بات کر رہے ہیں, اور اگر میں اب آپ کے ڈیلی وچ یہ واز دیٹ, جب وہ ایکسیڈنٹ آپ کا ہوا کون سا سال تھا؟ اٹ واز 78. 78. جسٹ امیجن. پھر اس سے آگے آپ چلے جائیں تو دیر از اے پرابلم ود یور ریپروڈکشن. ٹھیک. 90% آف دا ڈاکٹرز ٹیل یو آپ کے بچے ہی نہیں ہوں گے. ٹھیک. ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اچھا, پھر ان تمام چیزوں سے بھی ایک اور اذیتناک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی کبھی بیٹھے رہیں تو ٹانگ سو جاتی ہے. جی. آپ کو کتنی وہ ہوتی ہے. صحیح. آپ کو وہ سوئیاں. ہاں ٹھیک. یہ میری دونوں ٹانگیں ہر وقت سوئیاں, ابھی بھی سوئیاں پڑ رہی ہیں. یہ مسلسل اس طرح ہو رہتا. تو جب نیا میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں نے اسے کہا ڈاکٹر کو, میں انگلینڈ گیا علاج کے لیے, تو میں کہا تم چلو باقی میں صحیح رہوں گا, کچھ نہیں ہوتا, تو یہ ختم کر دو. تو اس نے کہا اس کے لیے رائزوٹمی کرنی پڑے گی. جو تھوڑا بہت تمہارا چلنے کا عمل ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا. اگر وہ اٹیمپٹ کیا تھا, اگر اس کو ختم کرنے کی کوشش. تو پھر مجھے وہاں پہ ایک نرس تھی, تو اس نے مجھے کہا کہ وائی ڈونٹ یو لسن ٹو می اینڈ ڈو ون تھنگ. میں نے کہا کیا؟ تو اس نے کہا تم اس درد سے دوستی کر لو. اس درد سے دوستی کر لو. اسٹارٹ ٹالریٹنگ اٹ. تو یہ میں بھول جاتا ہوں, میں نے ٹالریٹ کیا ہوا ہے, ابھی ذکر کیا تو یاد آیا تو درد بڑھ گیا. سو دیٹس ہاؤ یو نو. میں چاہتا یہ تھا کہ, اور اس کے پیچھے بھی ایک آنسو تھا, اور جب آپ اتنے زندگی میں تیز چل رہے ہوں اینڈ یو بیکم اے پرائڈ فار یور پیرنٹس. تو مجھے یاد ہے میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا, تو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے سے پہلے تو میرے والد صاحب پیروں کی طرف کھڑے تھے. تو ڈاکٹر سے لاسٹ ٹائم انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کبھی یہ چل سکے گا کہ نہیں. تو ڈاکٹر جنرل صاحب تھے, تو انہوں نے کہا نہیں یہ بڑا بہادر ہے, صرف چلنا ہی تو زندگی نہیں ہوتی نا. تو میں نے محسوس کیا کہ والد صاحب کی آنکھ سے آنسو نکلا اور وہ میرے پاؤں پہ گرا. میرے پاؤں میں نور سنسیشن نہیں ہے, اینڈ آئی سویئر آئی فیلٹ اٹ. مجھے وہ گرم گرم آنسو لگا. اور جب مجھے لگا دیٹ ڈے آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں ٹیڑھا ڈنگا پنگا میں چل کے دکھاؤں گا. اور پھر میں نے کاسمیٹکلی پریکٹس کی, اور میرا کافی جو ہمارے انٹرنیشنل پیپرز ہوتے ہیں, ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں, وہ میرا اس میں ذکر کرتے رہتے ہیں. تو بہت سی چیزوں پہ میں نے یورین پہ کنٹرول کر لیا, میں نے پھر چلنے پہ, پھر میں نے بغیر تھا. پھر لاسٹ چیز جو میں آپ کو, لاسٹ تو نہیں لیکن ایک جب آپ کے پیروں میں سنسیشن نہ ہو تو گاڑی کیسے چلائیں گے آپ؟ جی ٹھیک. آپ سوچیں نا, آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا پاؤں بریک پہ ہے کہ ایکسیلیٹر پہ ہے. اس کو ذرا امیجن کرنے کی بات ہے. بالکل ٹھیک. تو میں نے نا پھر جب میں تھوڑا بہتر ہوتا گیا تو میں نے سوچا کہ میں کل شادی بھی کروں گا, تو میں ڈرائیور ہوتا تھا میرے ساتھ. تو میں کہا میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے بیوی سے کیا گپے مارنی, نئی شادی ہوگی. تو میں تو امی کہتی کی گل ہے, کی سوچ رہے ہیں. تو امی سے تو اب اس قسم کی, میں کہا امی جی میں تسی میری شادی کے پیچھے پہ ہوگی جی, شادی کرو. میں کرنی نہیں. تے نہیں کی. میں کہا میں تو گڈی نہیں چلا سکتا, تے ادھر ہی ڈرائیور بیٹھا ہوئے گا, تے میں کی گپاں لانیاں. تو امی کہتی ایک ایڈی وڈی گل لگی ہے, تو اب ان کو پورا تو پریکٹس کرتے ہو جائے گا. اچھا یہ کہا انہوں نے کہ پریکٹس سادگی میں میں نے نا باقاعدہ گاڑی کی پریکٹس کرنی شروع کی, کھڑی گاڑی کے اوپر نا پریکٹس کرنی شروع کر دی, 1 2 1 2 1 2. اور دیٹ از ہاؤ میں
اب کوئی تقریباً 3-4 سال یا 5 سال پہلے گاڑی چلانا چھوڑا ہے. For about 38 years So you drove for like 38 years or so. I drove without sensations, اور مطلب کاغان تک میں گیا ہوں. مری تو میں اکثر جاتا تھا, بچوں کو ساتھ لے کے جاتا تھا. تو یہ جو ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے کوانٹم میڈیسن کی, جی جو آپ کا نیا موضوع ہے, میرا جو موضوع ہے, تو یہ طاقتیں ادھر سے. اچھا ایک بات بتائیں, یہ ابھی آپ نے, ہم ادھر ضرور چلتے ہیں, وہ جو آنسو کی حدت جو آپ کہتے ہیں اور کہ میں نے اپنے پیر پہ محسوس کی, اس حادثے کے بعد جب آپ امی جی ہی بلاتے رہے اپنی؟ ہاں امی. تو آپ کبھی ان کے چہرے پہ دیکھتے تھے, یا وہ کبھی آپ نے سنا کہ وہ کیا دعا کرتی تھی, یا کیا آپ کو ان کی کیا یعنی فکر مندی زیادہ تھی, کیسے دیکھتی تھی وہ اس سارے سلسلے کو؟ امی ایک تو مجھے شاید کمپنسیٹ کرنے کے لیے نا, تو ہمیشہ ان کا ایک جملہ ہوتا تھا, تو سارے تو چنگا ہے. وہ شاید تو یہ بات تو ڈاکٹر صاحب وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی. اچھا ایک زبان ہوتی ہے ماں کی اور اولاد کی. ہاں ٹھیک, واہ, ایک زبان ہوتی ہے ماں کی اور اولاد کی, اور اس زبان میں الفاظ نہیں ہوتے. واہ جی واہ, اس میں الفاظ نہیں ہوتے. آپ کہہ رہے ہوتے ہو اور اگلا سن رہا ہوتا ہے, وہ جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو. تو چونکہ امی کمیونیکیٹو نہیں تھی, اظہار جسے کہیں گے وہ نہیں, کچھ کہتی تھی تو میں سنتا تھا, پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہتی تھیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب when she passed away, تو عید کے ایک دن بعد تو میں عید پہ گاؤں گیا. یہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ بھی 2 سال ہوئے ہیں. 2 برس ہوئے؟ 2 برس ہوئے. اچھا, آپ کے بچوں کو دیکھا ہوتا تھے اور سارا سلسلہ. بانو امی کا ڈیزگنیشن تھا. اچھا جی, اچھا جی. اینڈ یو نو شی واز لائک دی ہیڈ آف دا فیملی آفٹر مائی فادر. ٹھیک. امی ابا میں کبھی ہم نے لڑائی نہیں دیکھی. اور والد صاحب چونکہ سول آفیسر تھے تو اس زمانے میں بڑے ہمارے نوکر شوکر ہوتے تھے. ٹھیک. تو ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ ابا جی ہماری طرف آئے ہوئے تھے, تو صبح میں کچن میں گیا تو چائے بنا رہے. تو میں نے کہا ابا جی مطلب اتنے لوگ کام کرنے والے, تو کہنے لگے نہیں بیٹا تیری امی نے میری بڑی خدمت کی ہے, اب میں نا تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا, چھپ کے چائے بنا کے میں دیتا ہوں اس کو. تو وہ امی اس طرح تھی, ساری امیاں ایک جیسی ہوتی ہیں. ساری آپ نے کہا جیسے. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو ان کو برین ہیمریج ہوا. اب میں ڈاکٹر بھی نیورو کا, مجھے پتا تھا اور کیا ہو رہا ہے, اینڈ شی واز انکانشیس. تو میں جا کے نا وہ ایک خاص طریقے سے جب میں پریشان ہوں تو میرا ہاتھ دبایا کرتی تھی. اچھا جی. تو وہ انکانشیس تھی, یا سی ایم ایچ میں تھی, پھر بیو میں آ گئی. تو اور تو کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی. نہیں ہے, ہوش نہیں جسے آپ کہیں گے. لیکن جب میں ہاتھ دباتا تو آگے سے دباتی. سو دس ہینڈ کمیونیکیشن ریمین ٹل دا لاسٹ بریتھ شی ٹک. میں اگر یہ پوچھوں آپ سے, کیونکہ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں ان کو یہ اندازہ ہے, اب ماشاء اللہ کتنے بچے ڈاکٹر صاحب, ہم سندس کو تو ہم جانتے ہیں, سندس سب سے بڑی ہے جی. اور سندس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک دفعہ شاید میں نے پہلے کہیں ذکر کیا ہے, ورنہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ سنس آئی واز ٹولڈ کہ میرے تو بچے ہی نہیں, آپ نے جیسے کہا تھا ریپروڈکشن کا کہ وہ جی. تو جب سندس پیدا ہونے والی تھی تو میں اتنا پریشان کہ اللہ تعالیٰ بس اس کو اللہ کرے آ جائے. تو لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل میں ہی واز بینگ بورن ان دا لیبر روم. تو میں بجائے وہاں کھڑا ہونے کی میں داتا صاحب آ گیا. اللہ اکبر. اور میں وہاں جانے نماز پہ نفل پڑھ رہا ہوں اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں. اور پھر جب میں گیا شی واز بورن, اللہ نے رحمت بھیج دی. رحمت بھیج دی تھی. تو سندر سب سے بڑی ہے جی.
اس کے بعد میری بیٹی ہے جی وہ شی از انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ، ماشاء اللہ وہ کیمبرج میں ہے انگلینڈ میں. پھر میرا بیٹا ہے، ہی از ماشاء اللہ ایمرجنسی کنسلٹنٹ، امریکہ میں ہے وہ، اللہ اوریگن میں. پھر اس کے بعد میری تیسری بیٹی، یعنی ٹوٹل 4 بچے ہیں، وہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. مائی گاڈ. تو وہ آج رینجرز ہاسپٹل میں ہے. واہ. اچھا یہ تو ہو گئی آپ کی فیملی میں. یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کو جانتے ہیں، آپ ان کو اندازہ ہے کہ آپ ایک اور خاندان ہے آپ کا بہت، وہ دا بگ بردر، اور وہ آپ نے جیسے جیسے کتنے کتنے لوگوں کو امید دلائی ہے، بلکہ جن کے ہاں کچھ کمی ہو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر خالد جمیل کے پاس چلو تاکہ وہ گالی کرن گے تو وہ دن علی بڑا فرق ہو جائے گا. اور میں بھی شاید ان میں سے ہوں، اور بھی بہت سارے لوگ جو آپ وہ جو ایک امید کا دیپ روشن کرتے ہیں، وہ کمال ہوتا ہے. تو آپ کی بہت وہ اثر ہوتا ہے، پر اثر بات. تو یہ جب آپ کی امی جی یہ والا والیوم دیکھتی تھی جو آپ کے گھر میں بھی لوگوں کا ایک تانتا رہتا ہے، اور پھر آپ نے اتنے لوگوں کو جن کے بظاہر ایک معذوری، لیکن آپ نے ان کو بتایا کہ تم ڈفرینٹلی ایبلڈ ہو، اور پھر ان کے وہ عذاب بھی لگ رہے اور وہ سارا، اس پر کیا ری ایکشن تھا آپ کی امی جی کا؟ وہ کیسے دیکھتی تھی، یا کبھی آپ کو کیا کہا انہوں نے؟ میں وہی جملہ، آپ جب کبھی امی دیکھتی نا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم نکل رہے ہیں تو کوئی آ گیا ملنے کے لیے، تو امی نے کہنا کہ نہیں پہلے اسے ملو، ہم بعد میں چلے جائیں گے. اور یا پھر میں کوئی تھوڑا بہت بھی پیار سے، میں اصل میں آپ کو بتاؤں، جب فیض احمد فیض بستر مرگ پہ تھے میو ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں، جی تو اتفاق سے میں ان کا ڈاکٹر تھا، میں نیا ڈاکٹر بنا تھا. اچھا. تو پوری رات میں ان کی خدمت کرتا رہا، منیزہ آپا اور یہ سارے وہاں پہ تھے. تو صبح وہ ہوش میں آ گئے، تو انہوں نے وہ آکسیجن لگائی ہوئی تھی، اس زمانے میں نیا آکسیجن کیپ آئی تھی. ٹھیک. اب میں نے دیکھا کہ یہ ٹھیک ہو گئے. تو جس طرح کسی کو ہوتی ہے نا یہ شاعر کو دیکھ کے کہ یار انہیں دیکھو انہیں شعر سننا ہے، تو میں نے کہا سر مجھے کوئی شعر سنا دیں. تو وہ لوگوں نے کہ جی وہ بیچارہ اس حالت میں تمہیں شعر کی پڑی ہوئی ہے، بٹ ہی واز سو کائنڈ، انہوں نے ہٹا کے ایک شعر سنایا، اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار رہی. اچھا یہ جو کوشچن تھا نا آپ کا، یہ اس جملے میں چھپا ہوا تھا. اصل میں جب آپ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہو نا، آپ اپنا کام روک کے کسی کے کام آ جاتے ہو، تو آپ اصل میں اپنی نظروں میں بڑے ہو جاتے ہو، آپ کی اپنی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے. آپ کسی کے لیے جب کچھ نہیں کرتے، آپ کسی سے محبت آپ کو نہیں ہوتی، وہ محبت اصل میں آپ کو بڑا کر رہی ہوتی ہے اپنی نظروں میں. واہ. میں تو بلکہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو ذرا بڑے شہروں میں رہتے ہیں، تھوڑے کانٹیکٹس والے ہوتے ہیں، تو ہم تو تھوڑا سا بھی کام کریں نظروں میں آ جاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے ہم سے اتنے بڑے بڑے اچھے کام کرنے والے وہ لائم لائٹ میں نہیں آتے. مجھے یاد ہے کہ اتنے سارے نمبر میں اب چلو ذکر کروں اللہ بخش شاہ نواز کا، وہ 3 سائیکل پہ، اور آپ کے توسط سے میری بھی ملاقات، اور ان کی فریدہ ان کی جو بہن بڑی، وہ ان سے بھی وہ رابطہ، اور وہ گاتا بہت اچھا تھا. بہت اچھا. تو آپ اپنے پروگرام کے توسط سے اتنے ہزاروں لوگوں کا ٹیلنٹ بھی سامنے لے کر آئے. ایگزیکٹلی. اور وہ یو دا پائنیئر ان دیٹ میڈیا پہ. میں اس پہ بھی آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب پہلی دفعہ کہا نا کہ میں ٹی وی پہ پروگرام کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا جی کس پہ؟ میں نے کہا ڈسیبلٹی پہ. تو میں نام لیے بغیر، اس وقت جو جی ایم تھے وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب تسی کی صبح پروگرام کرو گے تو کسی دی کچی آنکھاں ہون گیاں، کسی دے بازو نہیں ہوئے گا، تو لوگوں کے ناشتے خراب ہو جائیں گے. یہ انہوں نے کہا. ٹھیک. تو میں نے انہیں کہا، میں کہ سر آپ مجھے ایک سمائی دے دیں، ایک کوارٹر جو 3 مہینے کا سمائی. بالکل ٹھیک. تو وہ میں نے پروگرام کیا یہ مارننگ شو میں. ٹھیک. اس میں میں نے جو منگلوئڈ بچے ہوتے ہیں، ڈاؤن سنڈروم، پیارے پیارے کھلتے ہوئے چہرے، یہ مستنصر صاحب کا جو شو چلتا تھا صبح پاکستان، وہ جب میں نے پروگرام کیا تو وہ پروگرام 4.5 سال چلا، وہ جو مارننگ کا تھا. ہاں جی. تو وہاں سے جو تھا نا ایک وہ موومنٹ شروع ہوئی. جی.
اب میں نے دل میں سوچا, اور پھر عید پہ اسپیشل 14 اگست پہ بھی اسپیشل شو, اب گورنر ہاؤس تک بھی آپ لے کے گئے. 30 بلکہ نیلام گھر جو ہے, جی آپ کو پتا ہے نیلام گھر کو اسٹوڈیو سے باہر نکالنے والا میں ہوں. اللہ اکبر. اچھا جی. یہ تو کمروں میں ہوتا تھا نا, واہ. وہ اسٹوڈیو میں یا جی. تو گورنر ہاؤس میں سب سے پہلے نیلام گھر, میں نے طارق عزیز صاحب کو کہا, میں نے کہا جی میں پروگرام کرنا چاہتا اللہ ہوں. جنتوں میں خیر دے. ہاں, واز اے گریٹ مین. کیا بات, کیا بات. تو میں نور جسٹ ٹو ان اے وے کنکلوڈ, میں 4 کام کرنا چاہتا تھا, اور میرے کام کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں. پہلا کام میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ اویئرنیس پیدا ہو. اگر اویئرنیس نہیں ہوگی نا تو کچھ نہیں ہوتا. میرے خیال میں ماڈرن دنیا کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز اویئرنیس ہے. ٹھیک. اور وہ اویئرنیس میں آگاہی جسے ٹھیک, وہ میں نے ٹی وی کے پروگرامس کے جب آپ روز دیکھیں گے روز تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اچھا ڈسیبلٹی کیا. تو ایک تو میں نے یہ کیا, اس کے لیے میڈیا کو استعمال کیا میں نے. پھر دوسرا امپورٹنٹ کام جو تھا میرے لیے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ تھا, جو کہ ڈسیبلٹی کا پاکستان میں تھا ہی نہیں. جی نہیں تھا ایسی. میں نے ایم بی بی ایس کے بعد 5 سال کی ڈگری کورس FCPS یہ انٹروڈیوس کروایا. جی. اور ڈاکٹرز فوج کے بھی اور سول کے بھی ٹرین کرنے شروع. اور وہ بعد میں کتنا بڑا وہ کام آیا, وہ بھی ایک تاریخ ہے پوری. تیسرا جو میں نے کام کیا وہ کانسٹیٹیوشنل تھا. ٹھیک, آئینی طور پہ. آئینی طور پہ جنرل مشرف کے دور میں بھی اور ان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی, یہ 2% کوٹا کو 5% کیسے کرنا ہے, 4% کیسے کرنا ہے, رائٹس کیا ہوتے ہیں, ریمپس کا بننا اور وہ سب ایکسس جو ہے وہ آسان ہو, ان پہ کام کرتا رہا. چوتھے نمبر پہ میں نے پھر ان کی جو ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہیں, اسپورٹس. ٹھیک. اچھا, ان سارے کاموں میں ایک کام میں کرتا رہا. یہ اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, میں نے کوئی جس طرح باقی بہت سے لوگ آرگنائزیشنز بنا لیتے ہیں اور پھر اپنی بلڈنگ بنا لیتے ہیں, تو مجھے اکثر لوگ کہ تم 35 سال سے کام کر رہے ہو, تمہارا بھی تو ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا, تمہارا بھی تو ایک سینٹر ہونا چاہیے تھا. میں نے نہیں بنایا. میں کرتا یہ ہوں کہ میں ایک کام شروع کرتا ہوں, پروجیکٹ وہ تیار کر کے جب کمپلیٹ ہوتا ہے ہینڈ اوور کرتا آگے نکلا. یہ کیا آپ بالکل ایسے ہی, تاکہ آپ جب تک آپ کا سایہ رہے گا لوگ گرو نہیں کرتے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یہ ہماری ڈیف ابھی جو ٹیم ہے ہیئرنگ امپیئرمنٹ کی, ورلڈ کپ جیت کے آئی. جی جیت کے آئی. میں ان کا چیئرمین تھا جب ایشین کپ انڈیا میں ہم نے جیتا. تو جیت کے یہاں پر آئے, تو آنے کے بعد آئی ہینڈڈ اٹ اوور ٹو سمبڈی, اور آج ورلڈ کپ بھی جیت ہے, وہ بھی جیت. جی. اسی طرح ایجوکیشن کے اندر میں نے ڈاکٹروں کی تو ڈگری تھی اسپیشل ایجوکیشن کی ڈگری کا بھی انیشیشن. یہ بھی آپ بالکل ٹھیک. تو وہ سارے کے سارے پھر میں لوگوں کو ڈیلیگیٹ کر کے آگے چلا جاتا ہوں, بیکاز آئی پرسنلی بلیو کہ ساری چیزیں یہیں پہ رہ جانی ہیں. آپ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ میں نے یوں یہاں تک میں پہنچ گیا تو میں شاید بہت بڑا بن جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اپنے اندر کا جو شخص ہے نا اس کو مطمئن کرنا ہوتا ہے, اینڈ اف ہی از ہیپی. اور دوسری چیز جو میری فلسفی ہے, اسی لیے میں کوئی سینٹر یا کوئی بہت وہ نہیں بناتا, بیکاز پھر آپ سب کے لیے کام نہیں کریں گے. ابھی آپ دیکھتے ہیں جو لوگ اپنے ہاسپٹل یا بناتے ہیں, کھالیں جمع کرنی ہے, تو دین دے ناٹ وہ کلیکٹ کر کے گیو اٹ ٹو آل دا ہاسپٹلز, دے ول گیو اٹ ٹو دیئر ہاسپٹل. سارا وہ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو میں ایک تو یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا. دوسری چیز جو میں چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میرے خیال میں آپ سوشل ورک اتنا کریں کہ آپ کی اپنی جو لائف ہے, دیکھیں نا میرے بچوں کا مجھ پہ حق ہے, میری بیوی کا مجھ پہ حق ہے. اگر میں ان حقوق کو ختم کر کے صرف یعنی بٹ نوئنگ یو, مجھے یاد ہے اللہ غریق رحمت کرے, نصیر ملکی صاحب PTV میں ہوتے تھے لاہور میں, تو وہ کہتے تھے یو نیڈ ٹو لک فار دا 25th hour. دس از واٹ یو ہیو ڈن. آپ نے تو یہ اس کو ایکسپلور کیا. اگر میں ڈاکٹر صاحب ابھی آپ سے کہوں کہ عالم ارواح میں آپ کی امی فخر سے بتاتی ہوں گی نا کہ یہ ڈاکٹر خالد جمیل میرا پتر ہے, سب تو اچھا ہے. آج آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ وہ کیونکہ صدقہ جاریہ کی صورت ہے, یہ جو آپ کے جتنے یہ آپ کی ڈیڈز ہیں, جو آپ کی ہمت ہے, یہ کتنے لیے ان کے لیے عرش پہ فخر کا باعث ہوگی. ہاں بالکل, میں خواب میں بھی دیکھتا رہتا ہوں, اور آئی تھنک وہ تو عالم ارواح سے
ساری ماؤں کی یہی پکار ہوتی ہوگی، اور وہ جب اپنی اولاد کو دیکھتی ہوں. اور میں بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں عالم ارواح کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی صدیاں ان بہت سی چیزوں کو ایکسپلین بھی کریں گی. اور آئی تھنک انسان جو ہوتا ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں انسان کبھی مرتا نہیں ہے، وہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. کیونکہ آپ کی جینز جو ہوتی ہیں وہ آپ سے نکل کے آپ کی اولاد میں منتقل چلتی ہوتی ہیں، اور آپ اپنا وقت پورا کر کے عالم ارواح اس میں چلے جاتے ہیں، برزخ میں، اور آتے آپ عالم ارواح سے. آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر اس وقت ہمارے سننے دیکھنے والوں میں سے، محسوس کرنے والوں میں سے ایسے لوگ جو کسی بھی مشکل کا شکار ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ میری مشکل تو سب سے بڑی مشکل ہے، کیونکہ وہ کہتے جس تن لاگے وہ تن جانے، تو وہ کیسے اپنی زندگی میں امید کو ریوائیو کر سکتے ہیں، یا وہ یہ جو مایوسی ہوتی ہے، یا جسے اب پھر ڈپریسو موڈ آپ کہتے ہیں، یا سیلف پٹی کا ایک سلسلہ ہو جاتا ہے، کیا چیزیں ان کو نہیں کرنی چاہیے اور کیا چیزیں انہیں کرنی چاہیے؟ ڈز اٹ ویری فرام پرسن ٹو پرسن، یا جنرلائز بھی آپ کوئی بات کہہ سکیں گے؟ آئی تھنک اٹ ڈز، اینڈ جرنلائزڈ بات جو ہے نا، اٹس ویری سمپل وچ آئی پریکٹس، اور وہی میں کہہ سکتا ہوں اوروں کو بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی چیز آپ کو نہیں مل سکی، یا اگر تھی اور آپ سے چھن گئی، تو آپ ہمیشہ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کی تھی ہی نہیں. ٹھیک، اٹ واز نیور یورز. بالکل ٹھیک. اور جو چیز آپ کو مل گئی اور آپ کے پاس ہے، وہی آپ کی جو امجد اسلام جد کہتے ہیں، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا. بھول جا. تو بیسکلی ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے نا، کہ یو آر لکنگ ایٹ سم تھنگ کہ یہ مجھے مل جائے، اور وہ ملی نہیں. اگر وہ ملی نہیں، وہ آپ کی تھی نہیں. تو میرا تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ یہ وہ ہے. ٹھیک. اور دوسری میرے خیال میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ وی شوڈ لرن ٹو لیو واٹ وی ہیو. میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، جو یہ میری انجری تھی، یہ تو چلو ہو گئی تھی ایک، اس کے بعد ریکوری فیز بھی اور ری ایبلیٹیشن کا فیز بھی. آئی لاسٹ مائی لیفٹ آئی. یہ بھی آپ نے کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نے ذکر کیا. 1 سال پہلے اسی یہ جی جو میری لیفٹ آئی ہے، جی آئی لاسٹ اٹ. جی انہوں نے پیچھے سے نکال نہیں دیا اس جی. کو. تو میرا تو بہت زیادہ ایشو ہو گیا کہ میں کیا کروں گا. لیکن میں اس لیے پریشان نہیں ہوا، تو میں کہا میرے پاس یہ تو ہے نا، دیکھنا ہی ہے نا، تو چلو 2 آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا، تو اچھا دنیا کو 1 آنکھ سے دیکھنا شروع کر دوں گا. اب یہ ٹینشن تھی کہ اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا. اینڈ آئی واز ڈوئنگ ویری فائن. اس کو میں نے سرجری کروائی. ابھی 1 مہینہ پہلے اس کے جو مسلس ہیں اس کا پیرالسس ہو گیا ہے. دیٹس کالڈ تھرڈ نرو پالسی. کبیرہ. تو میں تبھی یہاں بیٹھتے ہوئے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں زیادہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکوں گا، تو میری گیز فکس ہوگی. بٹ آئی ایم اسٹل ہیپی کہ دیکھیں میں آپ کو دیکھ تو رہا ہوں نا. انسان کو کتنا کچھ چاہیے ہوتا ہے. صحیح. اس کو ایک نظر چاہیے ہوتی ہے، جو جن سے پیار کرتا ہے واہ. یا جن کی عزت کرتا ہے اس کو دیکھ لے. دو سوال مجھے آپ سے بس کرنے ہیں. ہاں. ایک تو یہ کہ اگر اس وقت کوئی دیکھنے والا آپ سے پوچھے کہ ڈاکٹر خالد جمیل آپ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں، یہ کون سی مٹی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مطلب وہ کہتے ہیں ہم تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیز پہ ناشکری میں بھی چلے جاتے ہیں، چڑ بھی جاتے ہیں. آپ کس مٹی سے بنے ہوئے؟ نہیں، آپ کا بالکل میں اسٹریٹ فارورڈ. میں تو اتنے پیشنٹس بھی دیکھتا رہتا ہوں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. بڑے میں تو بہت چھوٹی سی ایک مثال ہوں. اور میں نے یہاں پہ دیکھا ہے لوگوں کو جو ہم سے بہت زیادہ طاقتور اور بڑے لوگ ہیں. گردن پہ جن کو چوٹ لگی ہے ان کے ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، ٹانگیں بھی کام نہیں کرتی، وہ سانس بھی نہیں لے سکتے. ایک دفعہ ایک میرا پیشنٹ تھا، تو اس نے یہ تو پتہ لگ گیا تھا کہ چلوں گا نہیں، یہ نہیں کروں گا. تو مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ایک کام تے میرا کرا دیو. میں کہ کی؟ کہندا جی میں سگرٹ پینا. میں کہ نہ پیا کرو. کہندا کنا جینا ہے میں، تو پی لیندے ہو مینوں. تو میں کہ پھر؟ تو کہتا ہے وہ میرا نوکر جو ہے نا، وہ سگرٹ اپنی انگلی میں پکڑ کے منہ پہ لگاتا ہے، میں کش لیتا ہوں. تو کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں لمبا کش لوں، پہلے ہی کٹ دیندا ہے. تو یہاں تک مجبوریوں کے ساتھ لوگ زندہ رہ رہے ہیں.
تو ہم تو کچھ بھی نہیں تو ہیں. آپ کو سب سے اچھا طریقہ کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کیا اور کسی پہ اس سے بھی آپ کی وہ ایک تو میں تو اصل میں ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کے تو مجھے لگتا ہے کہ جی آئی لرن فرام دیم یو نو. صحیح. تو اچھا اب اجازت لینے سے پہلے کنٹریبیوشن کی اگر بات کروں, اور وہ کیا کہتے ہیں, تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے یہ جہاں مل گیا, بھابھی کے بارے میں کیا کہیں گے جو آپ کے بہت پیارے اور قابل بچوں کی ماں ہیں, آپ کی شریک سفر ہیں, کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ آئی تھنک شی از دا موسٹ ونڈرفل سول. اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ بات بھی ایک آدھ دفعہ پہلے میں کہہ چکا ہوں, لیکن میں نور تمہارے سامنے پہلی دفعہ آیا ہوں تو پہلا انٹرویو پرابلی اس قسم کا ہے, تو یو آر سو مچ اے پارٹ آف آور فیملی. مجھے اس کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وین وی پلان ٹو گیٹ میرڈ, اور جب مجھے پتہ لگا کہ اگر ہم نے شادی کی تو شاید ہمارا بچہ ہی نہ ہو, تو ابھی سب کچھ طے ہو رہا تھا, تو میں نے اس کو بلا کے ایک دن ریسٹورنٹ میں لے گیا اور میں نے کہا کہ یہ تو ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں, تو آئی ول ناٹ گیٹ میرڈ, وی شوڈ ناٹ گیٹ میرڈ, میں تمہاری زندگی کیوں خراب کروں. تو اس نے ایک جملہ کہا جو میں نے بک میں بھی لکھا, اور اس کے بعد اس نے کہا شادی کرنا صرف بچے پیدا کرنے کا نام نہیں ہے, یہ زندگی نبھانے کا نام ہے. So I don't care. تو then we got married. اور اللہ نے نوازا آپ کو اتنے قابل بچوں سے, ماشاء اللہ. یہ ہے. ڈاکٹر صاحب ہیٹس آف ٹو یو, اور اللہ آپ کو سلامت رکھے اور نور صحت سے نوازے, اور آپ اسی طرح یہ روشنی بکھیرتے رہیں. اور میں بہت ہزاروں لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جن کی زندگی کو بدلنے میں آپ کا بہت اہم کردار ہے. معزز خواتین و حضرات, آپ سے اجازت لینے سے پہلے آج ایسی مجھے خیال آیا کہ شاید اگر کسی کو نہ پتہ ہو, اس میں ہمارے شاید صدر پاکستان بھی ہو سکتے ہیں, وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں, وزراء اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں, پنجاب, KPK, بلوچستان, سندھ, اور تو ڈاکٹر خالد جمیل پاکستان میں ہی رہتے ہیں. سو ویل کو کوئی ری انوینٹ نہیں کرنا ہوتا. ایسے لوگوں سے رابطہ کیجئے اور پالیسیاں تشکیل دیں تاکہ یہ دعا آپ کے ساتھ بھی شامل ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.